اس کے بعد اتفاق ہو گیا کہ اب حسین کے بچوں کے سر پہ ہوگی. جب فیصلہ ہی حسنیوں نے کر دیا ہے, کسی حسنی سید کو مسئلہ نہیں ہے تو سرکونے والوں کو مسئلہ ہے. کیا بات ہے کہنے. آپ کو پرابلم کیوں ہے؟ اور اگلی بات بھی سن لے, یہ کہتے تھے کہ یہ امامت ان میں ہی کیوں چلی. میں نے کہا دیکھو یہ فاطمہ الزہرا میں ہے, حضور کی ٹوٹل بیٹیاں کتنی ہیں؟ اشارہ کر کے بتائیں کتنی؟ 4 بیٹیاں ہیں. کبھی اپنی عقل سے یہ بھی تو سوچیں, بیٹیاں ساری حضور کی ہیں, پر سیدہ النساء اہل جنت تو ایک فاطمہ الزہرا ہی ہے. باقی بیٹیاں تو حضور کی ہیں, ان کی رگوں میں بھی حضور کا خون ہے. وہ جس کے نکاح میں چلی جائے وہ ذوالنور ہو جائے, ذوالنورین ہو جائے, کیونکہ حضور کی بیٹیاں ہیں. لیکن جو مقام و مرتبہ فاطمہ الزہرا کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. حضور کی حدیث ہے, فرمایا 4 نسوہ سادات عالمہن, 4 عورتیں ہیں وہ اپنے عورتوں کی زمانوں کی سردار ہیں. وافضلہن عالما فاطمہ, وہ 4 عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا خدیجہ ہے, مریم ہے, آسیہ ہے اور فاطمہ الزہرا ہے. یہ 4 اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. لیکن فرمایا یہ 4 بھی جدھر جمع ہو جائے نا فاطمہ ان کی بھی سردار. اس میں فاطمہ الزہرا کی والدہ حضرت خدیجہ بھی, حضرت خدیجہ بھی موجود ہے. اور ان کی شان بھی ہے کہ جب تک خدیجہ کبریٰ نبی کے نکاح میں نہیں نا, یوں تو عام امتی کو 4 نکاح کی اجازت ہے, نبی کے صاحب اس سے اوپر ہے. لیکن واہ فاطمہ کی ماں تیری عظمت کے کیا کہہ دے, جب تک نبی کے نکاح میں تھی نبی نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا. فرمایا جدھر خدیجہ ہو وہاں دوسری عورت آئے تو برابری کرنی پڑے گی, عدل کرنا پڑے گا. اور خدیجہ ہو تو عدل ہو نہیں سکتا, لہذا خدیجہ پر میں دوسرا نکاح کر نہیں سکتا. لیکن فرمایا فاطمہ اپنی ماں سے بھی آگا, افضلہن عالما فاطمہ, فاطمہ الزہرا ان سے بھی آگا ہے. بیٹیاں ساری مصطفیٰ کی ہیں اور فاطمہ تو ایک ہی ہے. اب تم یہاں بھی کہو گے کہ باقی بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا والا مقام کیوں نہیں ملا. میں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے, جسے چاہے فاطمہ بنا, جسے چاہے فاطمہ الزہرا. اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پر خطاب ختم ہو گیا. قرآن کریم کی آیت پڑھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں. حضرت یوسف کے اور بھائی بھی تھے کہ نہیں؟ بولیے. حضرت یعقوب کے کئی بچے تھے, وہ سارے بچے نبی کے تھے, پر یوسف تو ایک ہی تھا. یوسف تو ایک ہی تھا. حضرت یوسف سے بڑے بھی تھے. اب ان سے کوئی پوچھے بولا نا آپ کو حسن و حسین میں امامت کا جھگڑا پیدا کرنے کا بڑا شوق ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پگ یوسف کے سر پہ کیوں آئی, بڑے بھائی کے سر پہ کیوں نہیں گئی؟ معلوم یہ ہوا یہ پگ خدا چاہے جہاں رکھنا چاہے وہ رکھ دیتا ہے, مولویوں سے مشورے کر کے نہیں رکھتا. جہاں رب رکھنا چاہتا ہے وہاں رکھ لیتا ہے. اس لیے سنو, حسنیوں کو کوئی اختلاف نہیں, حسنیوں کو کوئی 1400 سال سے کسی حسنی کو اختلاف نہیں ہے کہ امامت امام حسین کی لڑی میں کیوں چلی آ رہی ہے. جو انہوں نے کام ہی اتنا بڑا کیا, کردار ہی اتنا بڑا ادا کیا ہے کہ کربلا کے بعد اب حسنی بھی راضی ہے کہ پگ سجتی ہے حسین کی لڑی پر. اگر چھوٹی موٹی خدمت توجہ ہے نا, توجہ ہے کہ نہیں. یہ پرچیوں کی بات میں باری ہے کہ میرے اپنے پاس مواد بہت زیادہ ہے. لاسٹ میں ذرا سن لے پہلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ناروبار کے علاقے میں بیٹھے ہوئے, جو آدمی جیسا کردار ادا کرے, عام عالم بھی ہو, عام سید بھی ہو, عام پیر بھی ہو, بڑا کام کرے نا تو اسے مقام بھی بڑا مل جاتا ہے. اس بڑے صغیر کے اندر بڑے بڑے مولوی بھی تھے, بڑے بڑے پیر بھی تھے, بڑے بڑے محدث بھی تھے, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. لیکن یہیں پر جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا, مرزا قادیانی نے جب ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آگے 2 سید کھڑے ہوئے, ایک کو جماعت علی کہتے ہیں, ایک کو مہر علی کہتے ہیں. جماعت علی نے جو کردار ادا کیا اس لیے وہ پاکستان کا رہنما بنا. مہر علی نے جو کردار ادا کیا اس لیے وہ تاجدار گولڑا بنا. معلوم یہ ہوا جو کردار ادا کرے اسے نئی شان مل ہی جاتی ہے. اگر تم کام کرو, ہمارے علماء اور سید کام کرے تو انہیں بلند مقام مل جاتا ہے. جس نے دین بچانے کے لیے سارا کنبہ قربان کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس حسین کی لڑی میں امامت رکھ ہی لے, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یہ عطائے الہی ہے. امت میں کبھی کسی نے یہ فتنہ پیدا نہیں کیا جو فتنہ آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ حسنی اور حسینی سادات کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں. اور یاد
سمجھدار حسنی سید ہوگا وہ کسی سرگودری کے اس بھاشن کو نہیں سنے گا اور اس بدل میں نہیں آئے گا. ہم سنی امامت کو امام حسین کے بچوں میں تسلیم مانتے چلے آتے ہیں. امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام محمد نقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور پھر پتہ چل جائے گا جس دن علی کا ایک اور بیٹا آ رہا ہے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے. اور پیچھے مقتدی بن کے حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے. الگ بات ہے کہ نبی نے دعائیں مانگی کہ اس عظیم الشان نبی کی امت میں ہمیں بھیج. حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن ایک بات یہ بھی سمجھا رہے ہوں گے کہ جو علی کے بچوں کو نہیں مان سکے اور علی کو بھی نہیں مان سکے، میں تو مقتدیوں کی صف میں کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں ابن علی کا یہ مقام ہے تو خود علی کا مقام ہو جائے. نبی نہیں، رسول نہیں، نبوت و رسالت میں شریک نہیں، نبیوں سے افضل نہیں، لیکن بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں جن کے بچوں کو نبی اتنی عزت دیتے ہو انہیں امتی کیوں نہیں عزت دیتے. بس انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں لوگوں